کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں بشارت حسین اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور واقعے کے ساتھ۔ اچھا، ملک عرب میں زمانہ قدیم کی بات ہے کہ ایک بادشاہ جو تھا اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی اور اس نے کوئی دنیا میں کوئی ایسا جہاں کوئی اچھا طبیب جو ڈاکٹرز آپ سمجھ لیں کہ اس نے نہیں چھوڑا، جہاں تک وہ اس کی کوشش ہو سکتی تھی وہ وہاں تک گیا، اس نے بڑا اپنا علاج کروایا اور اس کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ملک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے طبیب تھے یا حکیم تھے سب سے اپنا علاج کروایا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا، اور حالت اس کی ایسی ہو گئی کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اب اکیلے میں بیٹھ کے رویا کرتا تھا اور اس کو اس قدر تکلیف تھی کہ وہ دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے موت دے دیں، موت کا فرشتہ جلدی سے جلدی آئے، اور اس کو اتنی امید ہوتی تھی اس بات کی کہ میں آج اتنی دعا مانگی ہے کہ میں صبح تک، آج رات سے میں نہیں نکلوں گا، صبح تک میں مر جاؤں گا۔ اس طرح وہ موت کی دعا مانگتا تھا۔ یعنی آپ سوچ لیں کہ وہ کس قدر تکلیف میں، اور آپ سمجھ لیں کہ وہ کرب سے گزر رہا ہوگا کہ اس کو موت کی وہ ہر ٹائم دعا مانگا کرتا تھا۔ تو خیر کچھ اس طرح کا ٹائم گزرتا گیا، تو اب ہوا ایسے کہ سلطنت کے کسی ایک، کیونکہ بادشاہت آپ کو پتہ ہے ہوا کرتی تھی تو کافی ملکوں کا ایک ملک بنا ہوتا تھا، اور عرب تو یا ظاہر ہے شروع سے بہت بڑا رقبہ ہے، بہت بڑا ایریا ہے، تو کسی دوسرے ایک بارڈر پہ جنگ لگی تھی جو کہ بڑے عرصے سے جنگ تھی وہاں پہ، اور وہ پھر جو اس بادشاہ کے جو سپاہی تھے، جو لوگ تھے جو اس بارڈر پہ تعینات تھے، جو جنگ میں شریک تھے، تو وہ ایسا ہوا کہ وہ جنگ جیت گئی۔ تو وہ جو ان کا ایک سپہ سالار تھا وہ آیا بادشاہ سلامت کے پاس اور آ کے عرض کی کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا کیا خوشخبری لائے ہو؟ اس نے کہا خوشخبری یہ ہے کہ ہم جنگ جیت گئے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے ہمیں تسلیم بھی کر لیا ہے، بلکہ نہ صرف تسلیم کر لیا ہے، وہ ہماری سلطنت میں آ کے، آپ کی حکمرانی میں آ کے بہت خوش ہیں۔ تو یعنی کہ ہم پوری طرح سے وہ قابض ہیں اور وہ ایریا ہمارے ملک میں شامل ہو گئے۔ تو بادشاہ نے بڑے افسردگی سے ساری بات سنی اور ایک آہ بھر کے بولا کہ یار میں نے ساری زندگی جس کام کے لیے کوشش کی، جس کام کی مجھے آرزو تھی، تو اب وہ ہوا بھی تو کس کام کا کہ جب میں تو موت مانگ رہا ہوں، اور اس کا فائدہ اور خوشخبری ان لوگوں کو آپ دیں جو میرے مرنے کی دعا مانگ رہے ہیں، یا میرے مرنے کے بعد جو یہاں بیٹھیں گے، جو اس سلطنت پہ بیٹھیں گے، تو ان کو یہ خوشخبری دیں۔ میرے لیے تو یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ تو اس حقائق سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی جو آرزو ہے، جو خواہشات ہوتی ہیں، یہ انسان کے اپنے دماغ اور دل تک ہی ہوتی ہیں، کیونکہ جو اوپر والی ذات چاہتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے یا جو اللہ جانتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ کل ہونے والا کیا ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے زندگی میں، میں نے خود بھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ میں کوئی ایسی اچھی کوئی خوشخبری مجھے مل جاتی ہے، لیکن میرا دماغ نہیں مطمئن ہوتا، میرا دل نہیں خوش ہوتا، کسی وجہ سے افسردگی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، تو پہاڑ جیسی جو خوشخبری ہوتی ہے وہ بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو بندے کی جو آرزو ہیں، بندے کی جو خواہشات ہیں، یہ مال و دولت ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ تو فنا ہونے والی ہیں، دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور وہی ہمارا اصل مقام ہے، اور وہیں ہم نے رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی اور آگے کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب تک خدا حافظ۔